سب سولے مگر پٹھوں کو خواہش ہے بیوی گوری ہونا. اب جس کو خواہش ہے گوری بیوی ہونا انہیں امریکہ کو جا کے شادی کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جناب محمد حضرت علامہ و مولانا احمد نقشبندی صاحب کا آپ حضرات اس بیان کو سنیے جو گورا اور کالا لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو آپ انشاءاللہ یہ سننے کے بعد آپ کو پورا معلومات ہوگا کہ گورا اور کالا میں کیا فرق ہے اور کیا اچھا ہے. ایک صحابی تھے سولے رنگ کے تھے. صحابی کیا تھے؟ سولے رنگ کے. انڈین کلر. انڈین کلر کیا ہے بولو بھائی ذرا؟ سولا. دیکھو یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی وائٹ لائٹ کے نیچے مگر گورے کوئی بھی نہیں دکھ رہے. سب سولے مگر پٹھوں کو خواہش ہے بیوی گوری ہونا. اب جس کو خواہش ہے گوری بیوی ہونا انہیں امریکہ کو جا کے شادی کرنا. اس کو جھارکھنڈ میں گوری بیوی ملنے والی نہیں ہے. زور سے بولو اور زور سے. آپ بولیں گے حضرت میرے پاس تو گوری بیگم ہے. اتنے لائٹ کے بیچ میں اگر بیٹھے ہیں پھر بھی گورے کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں. ہر انسان کی خواہش میں ہے کہ گورے بیوی ہونا، گوری بیوی ہونا. وہ امریکہ میں جا کے شادی کرنا. جھارکھنڈ میں گوری بیوی دیکھنے والی ہی نہیں. اور اپنا بچہ بھی سولا نہیں. میرے پاس ایک صاحب ہے بولے حضرت ذرا وظیفہ دے دو. بولا کہے گا گورا بچہ ہونا. بولا حولا ہے کیا بے؟ تو سولا وظیفہ پڑھے تو گورا کیسا پیدا ہوتا؟ سولا ہی پیدا ہوتا. بولا مسئلے کو سمجھو، دین کی بات ہے. پیارے بزرگ اور دوستوں، اپنے پٹھوں کی بہت خواہش ہے گوری بیوی ہونا، گوری ہونا. اماں جا رہی دیکھ رہی آ جا رہی، کیا ہوا؟ گوری نہیں ہے. بہنا جا رہی دیکھ رہی آ رہی، کیا ہوا جی آپا؟ گوری نہیں ہے. اچھا پھر جا کے دیکھ رہی کون؟ جو کالی ہے. بچے کی بہن کالی ہے، انہیں جا کے دیکھ رہی، کیا گوری ہونا؟ ملتی نہیں ملتی. میں بولا آپا ذرا تو ہلو بولو کہیں بھائی جان سن لے کہ تمہاں کو چھوڑا. صحابی کا رنگ سولا تھا، انڈین کلر. وہ صحابی کی اہلیہ بھی انڈین کلر سولی رنگ کی تھی، سونا رنگ تھا. مگر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ انتہائی گورا 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 گورا، ایک دم نفیس ابیض سفید گورا بچہ پیدا ہوا. جب وہ صحابی اس بچے کو باہر لے کے نکلتے، منافقین سولے باپ کے گود میں گورے بچے کو دیکھتے تو الزام لگاتے کہ صحابی یہ تیرا بچہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے. حسین کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگے، چاہنے لگے، اپنے سینے اقدس سے لگانے لگے، کبھی گال مبارک کبھی گلے مبارک کو چومنے لگے. امام حسین سرکار کے گلے اقدس میں پکڑنے لگے. ارے یہ نانا نواسے کا پیار چلتا رہا. کچھ دیر بعد امام حسین واپس چلے گئے. پھر صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آقا اب تک صبر کر سکتا تھا، اب تک صبر کر لیا، اب صبر نہیں ہو رہا ہے. سرکار آج فیصلہ فرما دے یہ کس کا بچہ ہے. تو آمنہ کے لال نے کہا صحابی جا لے جا، یہ تیرا ہی بچہ ہے. یعنی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو ہوئے تو بہت ہی گورے ہوئے. تو منافق نے ان کو جو ہے تانا دیتے تھے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے اور کسی کا ہے، کیونکہ یہ گورا بہت ہی ہے. تو وہ صحابی جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور حقیقت اس بچہ جو ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام حسین کا جو تعظیم میں کھڑا ہو جائے وہ اپنے باپ کا ہی اولاد ہوتے ہیں. یعنی کہ امام حسین کا جو تعظیم کرے وہ حلال ہی ہے، اور جو امام حسین کا تعظیم نہ کرے، ادب و احترام نہ کرے، اس پر شک ہے. تو
ہمارے جناب محمد حضرت علامہ و مولانا احمد نقشبندی صاحب جو اس بیان کیے ہیں، آپ آخری تک اس کو سنیے، انشاءاللہ آپ کو پورا معلومات ہو جائے گا۔ حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کیا ادب کرتے ہیں؟ کیا ہم جب محرم کا مہینہ آتے ہیں تو ہم لوگ کیا ادب کرتے ہیں یا بے ادبی کرتے ہیں؟ آپ ضرور جو ہے سبسکرائب کر کے بتائیں، اور کامنٹ میں آپ کیا آپ کو پسند آیا وہ ضرور لکھ کر بتائیں۔ اللہ